نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے خواتین کا حج، محرم کے مسائل اور پردے کے شرعی احکامات۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ خواتین، بوڑھے اور کمزور لوگوں کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر کوئی حج پر جاتے ہوئے راستے میں فوت ہو جائے تو بھی اسے حج کا پورا ثواب مل جاتا ہے۔ مرنے والے پر حج فرض ہو تو اس کے وارثوں کو اس کی طرف سے حج بدل کرنا چاہیے۔ حج کثیر المقاصد اور کثیر الفوائد عبادت ہے۔ وسائل رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والا مسلمان نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قدرت کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ استطاعت رکھنے والوں پر حج کرنا فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج ہر صاحب حیثیت مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن سفر حج کے لیے عورت کے ساتھ خاوند یا کسی محرم کا ہونا شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے الا یہ کہ اس کا محرم ساتھ ہو، نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے اور میں نے فلاں فلاں غزوہ میں اپنا نام لکھوا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ حج یا عمرہ ادا کرنے کے لیے میقات سے بغیر احرام کے گزرنا درست نہیں۔ اگر خواتین حالت حیض میں ہوں تو بھی میقات سے احرام کی نیت ضروری ہے۔ پاکستان سے جانے والے حجاج عموماً حج تمتع کی نیت کرتے ہیں، اس لیے ایام حج سے پہلے مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کیا جائے گا۔ خواتین اگر حیض کی وجہ سے عمرہ ادا نہ کر سکیں تو ایام حیض ختم ہونے کے بعد حدود حرم سے باہر پاکستان سے جانے والے حجاج عموماً حج تمتع کی نیت کرتے ہیں، اس لیے ایام حج سے پہلے مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کیا جائے گا۔ خواتین اگر حیض کی وجہ سے عمرہ ادا نہ کر سکیں تو ایام حیض ختم ہونے کے بعد حدود حرم سے باہر تنعیم میں مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کر سکتی ہیں۔ خواتین کا احرام ان کا عام لباس ہی ہوتا ہے، بشرطے کہ پردے کی شرائط کو پورا کرتا ہو۔ خواتین حالت احرام میں زیور، گھڑی، اینک وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں، نیز رنگین کپڑے بھی پہن سکتی ہیں۔ بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ کے نزدیک عورت کے لیے حالت احرام میں زیور پہننے، سیاہ اور گلابی رنگ کا کپڑا پہننے اور موزے پہننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن خوشبو اور میک اپ کا استعمال درست نہیں۔ اسی طرح بال کاٹنا بھی منع ہے۔ خواتین کے احرام میں نقاب اور دستانوں کا استعمال بھی ممنوع ہے۔ سلے ہوئے نقاب کی بجائے خواتین ایسی اوڑھنی اوڑھ سکتی ہیں جسے بوقت ضرورت چہرے کے سامنے کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ چہرے کو چھو بھی لے تو کوئی حرج نہیں کہ چہرے کو کپڑا چھونے سے منع نہیں کیا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھی اور قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے۔ جب وہ سامنے آتے تو ہم اپنی چادریں منہ پر لٹکا لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتی۔ حالت احرام میں سر اور بدن کھجلانا جائز ہے، لیکن جنسی افعال یا گفتگو، لڑائی جھگڑا اور کسی کو اذیت دینا منع ہے۔ احرام کی نیت کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنا پسندیدہ ہے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہم تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ اس وقت تک پڑھا جائے گا جب تک کہ طواف شروع نہ ہو جائے۔ حج کا احرام باندھنے اور تلبیہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ کہنا مسنون ہے کہ اے اللہ ایسے حج کی توفیق دے جس میں نہ دکھاوا مقصود ہو اور نہ شہرت۔ مکہ پہنچ کر مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھیں،
اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے۔ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو دعا کریں، یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچ کر حجر اسود سے طواف کا آغاز کریں۔ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کا نام طواف ہے۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود پر ہی ختم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، حج میں نہ تو حجر اسود کی عبادت کی جاتی ہے اور نہ ہی خانہ کعبہ کی، بلکہ عبادت تو اس گھر کے رب ہی کی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ طواف کے لیے باوضو اور نجاست سے پاک ہونا شرط ہے۔ اگرچہ طواف کی ابتدا حجر اسود کو چومنے سے ہوتی ہے، لیکن اگر رش یا بھیڑ کی وجہ سے چومنا یا چھونا دشوار ہو تو حجر اسود کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرنا کافی ہے۔ بعض لوگ اس لکیر پر جس سے حجر اسود کی نشاندہی ہوتی ہے کافی دیر کے لیے کھڑے ہو کر دعائیں پڑھنے لگتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے زحمت کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے میں کوشش کیجئے کہ جب آپ اس مقام پر پہنچیں تو دایاں ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر فوراً آگے بڑھ جائیں۔ اس جگہ پر رک کر دوسروں کو اذیت نہ دیں، اور خاص طور پر خواتین تو ایسے موقعوں پر مردوں سے ہرگز گتھم گتھا نہ ہوں۔ حجر اسود کے علاوہ رکن یمانی کو چھونا بھی مسنون ہے، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اشارے کی ضرورت نہیں، اور بھیڑ کے وقت خاص طور پر رکن یمانی کو چھونے کی کوشش نہ کی جائے۔ رکن یمانی کے بعد حجر اسود تک کا جو مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر جو دعا پڑھی وہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ طواف کے دوران تلاوت قرآن، تسبیح، دعائیں اور اذکار کرنے چاہیے۔ اگرچہ گفتگو کی اجازت ہے، لیکن سوائے اشد ضرورت کے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمی جمار اور بیت اللہ کے طواف کو اللہ کا ذکر قائم کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں۔ بیت اللہ شریف کا طواف نماز کی طرح ہے، لہذا دوران طواف کم سے کم بات کرو۔ بیت اللہ کا طواف دن اور رات میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ دوران طواف اگر شرعی عذر کے باعث طواف کا سلسلہ منقطع کرنا پڑے تو عذر دور ہونے کے بعد پہلے چکر شمار کر کے صرف باقی چکر پورے کریں اور اسی جگہ سے آغاز کریں جس جگہ سے سلسلہ منقطع کیا گیا تھا۔ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، لہذا حتیم کے باہر سے طواف کریں۔ طواف ختم ہونے پر مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اگر وہاں جگہ نہ ہو تو پوری مسجد میں جہاں بھی جگہ ملے 2 نفل ادا کر لیں، اور اس میں بھی کوشش کریں کہ مردوں کے قریب نہیں بلکہ خواتین کے لیے مختص کیے گئے حصے میں نماز ادا کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی رکعتوں میں سے ایک رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمائی۔ طواف ختم ہونے پر زمزم پیئے، کچھ سر پر بھی ڈال سکتے ہیں، اور زمزم پینے سے قبل دعا مانگے کیونکہ یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے، لہٰذا میں اس نیت سے پیتا ہوں کہ قیامت کے روز میدان حشر میں پیاس کی شدت سے محفوظ رہوں۔ زمزم کا پانی پینے کے بعد صفا و مروہ کی طرف جا کر سعی کی ابتدا کرنی چاہیے۔ سعی حج یا عمرہ کا رکن ہے، یہ ادا نہ کیا جائے تو حج و عمرہ ادا نہیں ہوتا۔ سعی صفا سے شروع ہوگی اور مروہ تک 1 چکر شمار ہوگا، اسی طرح مروہ سے صفا تک دوسرا، اور یوں 7 چکر مکمل کیے جائیں گے جو مروہ پر مکمل ہوں گے۔ صفا پہاڑی پر اتنا چڑھیں کہ بیت اللہ نظر آئے اور قبلہ رخ ہو کر یہ مسنون الفاظ کہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو اکیلے ہی شکست دی۔ صفا اور مروہ کے سب ستونوں کے درمیان مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے، مگر عورتیں اپنی عام رفتار سے چلیں۔ کسی عذر کی بنا پر سواری پر بھی سعی کی جا سکتی ہے۔ سعی کے دوران بھی کثرت سے دعائیں کریں، تسبیح و تحلیل کریں اور حمد و ثنا کریں، درود شریف پڑھیں، یعنی جو بھی اللہ کا ذکر ممکن ہو کرتے رہیں۔ سعی کے دوران باوضو ہونا شرط نہیں۔ سعی کے اختتام پر احرام کھول دیں،
اس موقع پر خواتین صرف 1 یا 2 پور انگلی کے برابر بال کاٹیں، نہ کہ سارے بالوں کی ٹرمنگ، یہ ضروری نہیں۔ عورتیں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ بال مردوں کے سامنے نہ کاٹیں، الگ سے ایک طرف ہو کر کاٹیں۔ عمرہ مکمل ہونے پر جب مسجد سے باہر نکلیں تو بایاں پاؤں پہلے مسجد سے نکالیں اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اللہ کے نام کے ساتھ مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد ایام حج تک قیام مکہ کے دوران اگر آپ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں باجماعت نماز کی ادائیگی کا طریقہ اچھی طرح سیکھ لیں۔ خاص طور پر صف درست رکھنے کی کوشش کریں، اگر کوئی دوسرا دور بھی کھڑا ہے تو آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ نماز میں امام سے پہلے نہ رکوع اور سجدے کی طرف جائیں اور نہ ہی امام سے پہلے سر اٹھائیں، ہر سٹیپ پر امام کی اقتداء کرنا لازم ہے۔ اسی طرح حرم پاک میں فرض نماز کے بعد عموماً نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ خواتین وہاں جب موجود ہوں تو نماز میں شریک ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے اور میت کی بخشش کی مسنون دعا بھی یاد کر لی جائے تو بہتر ہے۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کا، بلکہ صرف مسجد نہیں باہر بھی ہر طرف صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں، اپنی جسمانی طہارت کا بھی خیال رکھیں اور عمومی طور پر ایک بھائی چارے کی فضا کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا، شور و غل کرنا نہایت ناپسندیدہ ہے۔ ذوالحج کی 8 تاریخ سے ایام حج شروع ہو جاتے ہیں۔ 8 تاریخ کو جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے، آپ اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کر لیں، احرام باندھتے ہی تلبیہ کا ورد شروع کر دیں۔ ظہر سے قبل تلبیہ کہتے ہوئے منا پہنچے، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں ادا کریں۔ خواتین حالت حیض میں طواف کے علاوہ باقی تمام ارکان حج ادا کر سکتی ہیں۔ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے عرفات کی طرف روانگی ہوگی۔ راستے میں تکبیر و تحلیل اور تربیہ پکارا جائے گا۔ زوال آفتاب کے بعد امام کا خطبہ ہوتا ہے، پھر ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ اس روز میدان عرفات میں زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قبلہ رخ ہو کر وقوف کیا جائے گا۔ وقوف عرفہ فرض ہے، اگر یہ رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا، نہ ہی فدیہ یا دم سے اس کی تلافی ہوگی۔ وقوف عرفہ کے دوران زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کر تلبیہ، تکبیر اور مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے۔ آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، آگ سے برات کا دن ہے، بخشش کا دن ہے۔ ہاتھ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے، امت مسلمہ اور تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے خوب خوب دعائیں مانگیے۔ یہ وقت نہایت اہم وقت ہے، اس کو صرف کھانے پینے اور آرام کرنے یا گپ شپ میں بالکل ضائع نہ کریں، معلوم نہیں زندگی میں آئندہ ایسا موقع ملتا ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین کلمات جو میں نے کہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کر دے۔ یاد رکھیے یوم عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا منع ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا کیے بغیر وقار اور سنجیدگی کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف آ جائیں۔ اب 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ میں بسر کرنا واجب ہے، یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی جائیں گی۔ مزدلفہ کی تمام رات جاگ کر عبادت کرنے کی بجائے کچھ حصے میں سونا مسنون ہے۔ نماز فجر کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر روشنی کے پھیلنے تک ہاتھ اٹھا کر خوب خوب دعائیں مانگے، پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے سکون اور وقار کے ساتھ مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ 10 ذی الحج کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اس روز منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے، پھر قربانی کریں، بال کٹوائیں، اس کے بعد مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کریں۔ ان مناسک کی ترتیب میں فرق بھی کیا جا سکتا ہے، اگر آج آپ کسی وجہ سے طواف نہ کر سکیں تو اگلے روز یا اس کے بعد بھی طواف کیا جا سکتا ہے۔ خصوصاً خواتین اگر حالت حیض میں ہوں تو آئندہ چند روز میں پاک ہونے کے بعد بھی طواف کر سکتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ طواف فرض ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہ ہوگا۔ جب تک طواف افاضہ نہ کر لیا جائے اس وقت تک عورت اپنے شوہر پر حلال نہیں ہوتی۔
11, 12, 13 ذوالحج ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ یہ دن ذکر الہی کے دن ہیں۔ ایام تشریق کی راتیں منا میں بسر کرنی واجب ہیں۔ اگر کوئی شخص 13 ذوالحج تک منا میں نہ ٹھہرنا چاہے تو 11 اور 12 کے 2 دن ٹھہرنے کے بعد بھی واپس آ سکتا ہے۔ ان دنوں میں روزانہ تینوں جمرات، جمرہ اولا، وسطیٰ اور عقبہ کو بالترتیب کنکریاں مارنی واجب ہیں۔ یاد رکھیے ہر جمرہ کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر پڑھا جائے گا۔ بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کی طرف سے رمی کرنا جائز ہے۔ کنکریاں مارنے کے بعد ایک طرف کو ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کی جائے تو وہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ حج کے موقع پر قربانی کرنا واجب ہے، لیکن اگر کسی میں قربانی کرنے کی استطاعت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 اور گھر جا کر 7 روزے رکھے۔ اس کے ساتھ ہی حج کے مناسک پورے ہو جاتے ہیں۔ اور آخری چیز مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت طواف وداع کرنا ہے، جو کہ واجب ہے، لیکن حائضہ عورت کو اس کی رخصت ہے۔ حج مکمل ہونے کے بعد یا اس سے پہلے مدینہ کی زیارت بھی اس سفر میں کر لینا باعث سعادت ہے۔ مدینہ میں مکہ کی نسبت دگنی برکت رکھی گئی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کی دیواروں کو دیکھتے تو مدینہ کی محبت میں سواری کو تیز کر دیتے تھے۔ مسجد میں باقاعدہ حاضری دینا اور نمازیں پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا حصہ باغیچہ ہے جنت کے باغیچوں میں سے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے قبل تحیت المسجد 2 رکعت ضرور ادا کریں۔ مدینہ منورہ میں جب روضہ رسول پر حاضری دیں تو اس وقت بہت صبر و تحمل سے کام لیں۔ چونکہ خواتین کے لیے اوقات زیارت کا دورانیہ کم ہوتا ہے، اس لیے عموماً بہت بھیڑ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات بے صبری کا ثبوت دیتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دھکے بھی دینے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں ادب اور احترام لازم ہے۔ اس موقع پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، روضۃ الجنہ میں نفل پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے تاکہ قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور شفاعت نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام پڑھیے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی قبریں پاس ہیں، ان دونوں کو بھی الگ الگ سلام کیجیے۔ سلام کے بعد پھر درود شریف پڑھیے، قبر کی طرف سجدہ کرنے سے پرہیز کیجیے۔ مسجد نبوی میں حاضری کے علاوہ مسجد قباء جانے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پاک ہو کر اپنے گھر سے مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھے تو اس کو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عازمین حج کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔